بابا تلسی داس جی کیا کہتے ہیں؟ بابا تلسی داس جی کہتے ہیں قرآن کا ادھین کرنے کے بعد، عالموں کے پاس جانے کے بعد، سب کچھ ٹٹولنے کے بعد، پرکھنے کے بعد کہتے ہیں یہاں نہ پکشپات کچھوڑا کہو، وید پران سنت مت بھا کہو، سمت وکرم دو ارنگا، مہاکوک نس چتر پتنگا، راجنیتی بھو پریتی دکھاوے اور اپنا مت سب کا سمجھاوے، شورن شت چنر شت چاری، تن کو انش بھیو اتی بھاری، توے تک سندر مادھ کویا، ونا محمد پارن ہوئے۔ کیا کہتے ہیں تلسی داس؟ کاش لوگوں نے غور کر لیا ہوتا، کاش آپ مارکیٹ میں جاتے ہو، 4 دکانوں پر دیکھتے ہو، دیپاولی کا موقع ہے، 4 دکانوں پر دیکھتے ہو کپڑا کہاں پر اچھا ملے گا، وہاں کیا ریٹ ملے گا، کہاں اچھا ملے گا، اور اچھا کلر کہاں ملے گا، اور اچھی کوالٹی کہاں ملے گی، جہاں پر اچھا ملتا ہے آپ وہاں سے خریدتے ہو۔ بازار کے اندر جاتے ہو دال خریدنے کے لیے، ایک دکان پر دیکھتے ہو، دوسری پر دیکھتے ہو، تیسری پر دیکھتے ہو، بازار کے اندر جاتے ہو سامان لینے کے لیے، ایک جگہ پر اپنی پتنی کی ساڑی دیکھتے ہو، دوسری جگہ پر دیکھتے ہو اچھے سے اچھی لے کر آتے ہو، تو پھر اس دنیا کے اندر اچھے سے اچھا راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ اچھے سے اچھی بک کتاب کو قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھے سے اچھا راستہ جو اسلام کا ہے اس راستے کو کیوں سویکار نہیں کرتے ہو؟ اچھے سے اچھے سردار محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں لیتے ہو؟ اور آج بھی نہیں لوگے تو پھر کب لوگے؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ کہتے کہ یہاں نہ پکشپات بچورا کہو، وید پران سنت مت بھاگو، سمت وکرم دو ارنگا، مہاکوک نس چتر پتنگا۔ تلسی داس جی سارے کی ساری سنسار کے اندر لوگوں کو بتا کر گئے، ساری کی ساری دنیا کے لوگوں کو کہہ کر گئے، کیا کہہ کر گئے؟ او سنسار کے اندر رہنے والوں، او دنیا کے اندر رہنے والوں، یہاں میں کسی کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کروں گا، یہاں میں کسی کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کروں گا، بلکہ ساتھیوں ساتھیوں نے سنتوں نے جس بات کو کہا ہے میں تو اس بات کو کروں گا۔ تلسی داس جی نے کیا کہا؟ میں کسی کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کروں گا، میں کسی پرکار کا پکشپات نہ کرتے ہوئے سنتوں نے ویدوں نے اور قرآنوں کے اندر جس بات کو لکھا گیا ہے، جس سچی بات کو کہا گیا ہے، میں اس بات کو کہوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ تلسی داس جی کہتے ہیں سمست سنسار کے لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تم نے بھاگوت قرآن کو نہیں پڑھا، پتہ نہیں، تم نے رگ وید کو نہیں پڑھا، تمہیں پتہ نہیں، تم نے سام وید کا ادھین نہیں کیا، تمہیں معلوم نہیں، تم نے اتھرو وید کا مطالعہ نہیں کیا، تمہیں پتہ نہیں۔ تو پھر آؤ، اور آج تمہارا بھائی سبحان دانش تم سے کہتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تمہارے بہت بڑے گیانی کے ریفرنس حوالے سے بتا رہا ہوں، کیا لکھا ہے؟ یہاں نہ پکشپات کچھوڑا کہو، وید پران سنت مت بھا کہو۔ کسی کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کروں گا، میں کسی بھی پرکار کا پکشپات بالکل سے نہیں کروں گا۔ سادھوؤں نے سنتوں نے اور قرآنوں کے اندر جس مت کو لکھا ہے، جو بات کہی ہے، بس میں وہی کہوں گا۔ کیا کہا، کیا لکھا؟ انہوں نے اس بات کو بتایا کہ 7ویں وکرمی صدی کے اندر 4 سوریوں کے پرکاش کے ساتھ وہ پیدا ہوگا، وہ سردار، وہ ساری کی ساری دنیا کا سردار، ساری کی ساری دنیا کو اچھا راستہ دکھانے والا، سمجھ اچھی گیان کی باتیں بتانے والا دنیا کے اندر جو پیدا ہوگا، وہ دنیا کے اندر 7ویں صدی کے اندر
पूरे के पूरे भारत के, पूरी की पूरी दुनिया के हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, जरा गौर तो करो, वो 7वीं सदी के अंदर पैदा होने वाला कौन है? कोई और नहीं, उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इसके बाद तो वो कहते हैं राजनीति भव प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो कहते हैं कि बड़ी राजनीति के साथ में, यानी कि बड़ी हिकमत के साथ में वो दुनिया के अंदर तमाम की तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी, तमाम की तमाम परिस्थितियों के परेशानियों के बावजूद भी प्रेम से या सख्ती से वो अपना मत सबके सामने रख देगा, सारी की सारी दुनिया के लोगों को अपना मकसद बता देगा। और फिर इसके बाद में सूरंशत चुदरशत चारी, दिन को वंश भयो अति भारी। वो कहते हैं कि उनके साथ में 4 देवता, यानी कि 4 प्रमुख सहयोगी होंगे, यानी कि वो दुनिया के अंदर रहने वाले मोहम्मद के साथ में 4 प्रमुख सहयोगी होंगे। वो कौन होंगे? मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, उनके बारे में क्या बताया गया? वो 4 प्रमुख सहयोगी कौन होंगे? वो 4 प्रमुख सहयोगियों के बारे में जब आप देखोगे तब आपको एक मंत्र की तरफ जाना पड़ेगा। उस मंत्र के अंदर लिखा हुआ है कि चतुर्भी भिरार तिरर भिर देवा श्याम कलशियम, यानी कि 4 उसके साथी होंगे। एक अबू बकर सिद्दीक की तरफ इशारा, एक हजरत उमर की तरफ इशारा, एक हजरत उस्मान गनी की तरफ इशारा, और नंबर 4 हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा। चतुर्भी भिरार तिरर भिर देवा कलिशियम कलिशियम, चारों की तरफ इशारा कर दिया गया। बाबा तुलसीदास जी अगर होते तो आज मैं उनके पास जाता, बाबा तुलसीदास जी होते तो मैं उनके माथे को जाकर चूम लेता। अगर आज दुनिया के अंदर बाबा तुलसीदास जी होते तो मैं उनके पास जरूर जाता और मैं उनसे कहता तो फिर आप इस्लाम जरूर कबूल कर लीजिए, आप जरूर इस्लाम को कबूल कर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, अच्छी अच्छी बातों को तो कहा, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया या नहीं, इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। लेकिन उनकी बातों से लगता है कि जिंदगी के आखिरी सांसों में उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया होगा, तभी तो उन्होंने इतनी जबरदस्त बात कही है। क्या कहा? वो कहते हैं तबे तक सुंदर मात कोया, तुलसीदास जी कहते तबे तक सुंदर मात कोया, बिना मोहम्मद पारन होए, तब से मानव जंतु भिखारी, समरत नाम एही वर्त धारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सारी दुनिया के लोगों को बताते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना मुक्ति दुनिया के अंदर किसी भी मनुष्य को सृष्टि के ऊपर हजरत मोहम्मद की बातों के ऊपर अमल किए किसी को भी मुक्ति यानी कि निजात नहीं मिल सकती है, यानी कि बिना मोहम्मद पार हुए बगैर मोहम्मद के किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। ये तुलसीदास जी ने कहा था। फिर भी सच्चाई से दूरी, फिर भी हकीकत से दूरी, फिर भी अच्छाई से दूरी, आखिर क्यों? आखिर कब तक? सबब क्या है? वजह क्या है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, इनकलाब कब आएगा? सच्चाई कब आएगी? हम सारी की सारी दुनिया के अंदर लोगों के सामने एक अच्छी बात को कब पहुंचाएंगे? इन तमाम की तमाम चीजों के अंदर एक अच्छा रास्ता कौन अपनाएगा? कब अपनाएगा? क्या किसी नबी का इंतजार है हम मुसलमान भाइयों को? हर किसको? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। नबियों का तो सिलसिला बंद हो चुका है।
تو کیا کسی اور آکاشوانی پستک یا کسی اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے؟ اگر ہے تو حماقت ہے۔ قرآن آخری پستک ہے، آخری دن تک رہنے والی کتاب ہے، کوئی اس کو مٹا نہ پائے گا۔ زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے وہ آخر تک رہے گا، قیامت کے دن بھی رہے گا۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہہ بھی دیا، ساری دنیا کے لوگوں کو بتا بھی دیا، ان لوگوں کو بھی بتا دیا 1450 سال پہلے جنہوں نے آج سے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ قرآن کے اندر سے جن آیتوں کے اندر لفظ جہاد موجود ہے ان آیتوں کو نکالا جائے، ورنہ قرآن کے پڑھنے کے اوپر پڑھانے کے اوپر بینڈ لگایا جائے۔ اللہ نے ان کو بھی سکھا دیا۔ امریکہ کے اندر رہنے والے اس کمینے کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ جس نے PIG پگ کو بنایا تھا اور پگ کے اندر سورہ یاسین کو لکھا تھا اور پوری دنیا کے انٹرنیٹ پر اس تصویر کو نکال دیا تھا تاکہ قرآن کی ذلت ہو، تاکہ مسلمانوں کو نفرت ہو، لیکن میرے پیارے بزرگوں جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے اتنی لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ امریکہ کے اندر بھی لوگوں کو پتا چل گیا کہ قرآن کیسی کتاب ہے، امریکہ کے اندر مسجدیں بھی بننے لگی، امریکہ کے اندر اذانیں بھی مائکوں کے اندر ہونے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے قرآن کے اندر کہا بھی تو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لگائیے، غور کیجیے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر بات ہے، لیکن بازار کے اندر آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے آلو لے لو آلو، بازار کے اندر آواز لگانے والا لگاتا ہے کہ پرول لے لو، توریا لے لو، لوکی لے لو۔ محلے کے اندر بھی ٹھیلے والے سبزی والے آتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں نہیں؟ بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ تو پھر اے بدھیمان لوگوں، تو پھر اے بدھ جیوی سمجھدار لوگوں، ہم میں سے آدمی سبزی کی آواز لگائے، کپڑے کی آواز لگائے، آئس کریم بیچنے والا آئس کریم کی آواز لگائے، بچے کو پکارنے والا بچے کو پکارے اور بلائے، ہم اپنی ماں کو بلائے، ہم اپنے والد کو بلائے، ہر بات ہم اپنے منہ سے پکارے، جو دل میں آئے وہ کرے۔ کیا کبھی ہم نے وہ بات بھی پکاری کہ جو پکارنا رب کو پسند تھا؟ اور کلمے کے پڑھنے والوں، کیا تم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی اذان مسجد میں تھی؟ اس شوق میں کیا آج ہم مسجد سے اذان دیں گے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کے اندر ایک بار اذان دی؟ کیا آج میں شہر کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر لوگوں کو مسجد کے مائک سے کہوں گا کہ حی علی الصلاۃ؟ کبھی آپ نے اس جذبے کے ساتھ میں کیا کبھی کہا کہ میں آج پکاروں گا حی علی الفلاح؟ کیا کبھی آپ نے پکارا نماز پڑھ لو؟ کیا برف والے نے پیٹ پالنے کے لیے پکارا؟ پیسے سے محبت تھی،
اس نے پکارا اسکیم لے لو، اس کو پیسے سے محبت تھی، اس نے پکارا کپڑے لے لو کپڑے، اس کو محبت تھی، اس نے آواز لگائی، اس نے پکارا یہ لے لو وہ لے لو، یہ خرید لو وہ خرید لو۔ کیا ہمیں اپنے اللہ سے محبت تھی؟ کیا ہم نے کبھی پکارا اللہ کی محبت میں آؤ نماز پڑھ لو؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو بولا شراب چھوڑ دو؟ اللہ کی محبت میں کبھی کیا ہم نے کسی کو بولا؟ نہیں بولا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے بھی تو کچھ نازل کیا ہے۔ اسلام اور اسلام کے ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ اسلام اور اسلام کے ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ شاشوت دھرم، سناتن دھرم، لوگ جس کو ہندو مذہب کہتے ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے کو کیا کہیں گے؟ ہندو۔ لیکن اگر ہندو مذہب کی باتوں پر وہ عمل نہ کرے تو پھر ہم اس کو ہندو کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ بائبل کے ماننے والے کو ہم کہتے ہیں عیسائی، مسیحی۔ بائبل کے ماننے والے کو لوگ کہتے ہیں کرسچن۔ 2009 کے اندر جھارکھنڈ کے اندر ایک جگہ پڑتی ہے برہروا۔ برہروا ہی میں غالباً 1 یا 2 چرچ ہے۔ چرچ کے اندر جو فادر ہوتا ہے نا، فادر سمجھ رہے ہیں نا، پاسٹر، لوگ مجھے اس کے پاس لے کر گئے کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ جلسے کے اندر